فرقہ واریت سے بالا تر سوچ۔ تو آج ہم فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ اہل حدیث کا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ تو اگر اس سوچ سے ہم نکل کر بالا تر سوچیں، ہم اگر یہ سوچیں کہ بھائی یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، سب لوگ جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کو اچھی طرح سے مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم کافروں کی نظر میں ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کافروں کی نظر میں۔ تو کافر یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، ان لوگوں کی نظر میں ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو ہمیں بھی مسلمان ہونا چاہیے، فرقہ واریت کی بیماریوں سے نکل کر، ان کی تکلیفوں سے نکل کر ہم مسلمان ہو کر رہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بھی بہت بہترین طریقے سے گزرے گا۔ اگر ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، دو تین مسجدیں ہیں، تو میں ممبر پر بیٹھ کر اپنی مسجد میں کہوں بھائی بریلوی حضرات ایسے ہیں، شیعہ حضرات ویسے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، لوگوں کے پاس نہ جاؤ، یہ وہ ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے، خراب کریں گے آپ لوگوں کو، تو لوگوں کا ذہن خراب ہوگا، نفرت پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی شیعہ حضرات اپنے ممبر پر بیٹھ کر کہے بھائی بریلوی ایسے ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، اہل حدیث ویسے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ، وہ گمراہ ہیں، فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت اور بغض پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرا پیغام اور میرا میسج جو یہ ہے کہ ہم لوگ ہاں، اگر میں فرض کریں کہ دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث سے ہوں، میں شیعہ سے ہوں، تو میں اپنے حال پر ٹھیک ہوں، کوئی غلط نہیں ہے، میں اپنے حال پر ٹھیک ہوں، مجھے چھوڑ دو اپنے حال پر، مگر ہم مسلمان ہو کر رہیں، ہم ایک ہو کر رہیں بھائی، ایک ہو کر۔ اگر ان فرقہ واریت میں نفرت ہوتی، چلو ہم فرقہ واریت سے نفرت کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم دیوبندی شیعوں سے نفرت کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی سے نفرت کرتے ہیں، شیعہ دونوں سے نفرت کرتے ہیں، اہل حدیث فلاں سے نفرت کرتا ہے، تو میرے دوستو یہ اگر ہم صرف نفرت میں پڑے رہیں گے تو ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم مسلمانوں نے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم لوگوں کی تمنا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلے، سارے دین میں نبی علیہ السلام کا چرچہ ہو، اسلام کا چرچہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا، تبھی تو ہم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا سکیں گے، دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا سکیں گے جب ہم ایک ہوں گے۔ جب ہم فرقہ واریت میں بٹے رہیں گے تو نہ ہی دنیا میں ہم لوگ اپنے اسلام کا پرچم بالا تر کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو عملی نمونہ میرے دوستو عزیزو، علماء کرام کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیانات میں اچھی باتیں کریں، شیعوں کے لیے بھی صحیح بات کرے، بریلوی کے لیے بھی صحیح بات کرے، اہل حدیث کے لیے بھی اچھی بات کرے، انہیں ان حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ اپنے حال پر صحیح ہے، آپ جانیں اللہ جانیں، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں، ہمارا جو ذمہ ہے ہم وہ بات لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ بھئی فرقہ واریت نفرت کرنا غلط ہے، چھوڑ دو، جو حال میں ہے ہر کسی کو اسے چھوڑ دو، مگر یہ بات ان لوگوں کو بار بار بتائیں کہ بھئی ایک ہو کر رہیں، متحد ہو کر رہیں، متحد ہوئیں، نفرت نہ کریں ایک دوسرے سے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم کافر جو ہیں نا، غیر مسلم لوگ، ان لوگوں کی نظر میں ہم مسلمان ہیں، وہ لوگ یہ نہیں کہتے یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ اگر ہم لوگ فرقہ واریت کے جھگڑے میں پڑتے رہیں گے تو جو کافر، جو غیر مسلم جب مسلمان ہوگا، جب ایمان لائے گا، تو وہ کیسے لائے گا؟ مسلمان کیسے ہوگا مجھے بتاؤ؟ اگر میں کہوں بھئی نہیں شیعوں کے پاس کلمہ نہ پڑھنا وہ غلط ہیں، شیعہ کہیں گے بھئی نہیں دیوبندی کے پاس کلمہ نہ پڑھنا وہ غلط ہیں، اور بریلوی کہیں گے نہیں ان دونوں کے پاس جانا بھی نہیں، یہ دونوں ہی غلط ہیں، اور اہل حدیث بولا کہ نہیں بھائی یہ سارے کے سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں آؤ میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، ہمارے طریقے پر چلو۔
تو مجھے بتاؤ وہ جو غیر مسلم تھا جو مسلمان ہونے آیا کیا وہ اب مسلمان ہوگا؟ کہے گا کہ بھائی آپ خود لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم کیوں آپ کے پاس آئیں، ہم تو اپنے حال پر ٹھیک ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ غیر مسلم جو ہے نا وہ خود آپس میں اگر ان لوگوں کا جھگڑا ہو بھی مذہب پر تو وہ اس طرح ظاہر نہیں کرتے، اچھل کود نہیں کرتے، ایک دوسرے کو غالیاں نہیں کہتے۔ ان کا جھگڑا ان کا فتنہ جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتے جس طرح ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر رہیں تاکہ غیر مسلم ہم لوگوں کے کردار سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں چلا آئے۔ اللہ کا دین تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اپنے قرآن پاک کا ذمہ اٹھا لیا ہے، دین کا اللہ نے ذمہ اٹھا لیا ہے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے چل کر یہ اپنے فرقہ واریت میں مشغول ہو جائیں گے، فرقہ واریت میں لڑیں گے، تو اس لیے اللہ نے اپنے قرآن کا ذمہ خود اٹھا لیا، اسلام کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ تو اللہ کے ذمہ یہاں ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا جو حال ہے نا، اگر ہمارے حال پر اگر لوگ غیر مسلم ہمارا حال دیکھتے تو کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا ذمہ اٹھا لیا ہے، جو اس کی برکت سے اللہ کے ذمے کی برکت سے غیر مسلم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مگر ہمارے اور تمہارے حال پر جو ہمارا حال ہے نا کبھی وہ مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہر علماء کرام کو ہدایت دے جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ غلط باتیں بتا کر لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم صحیح بات کر سکیں، لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بھی یہ سب سے بڑی بیماری ہے، خرابی ہے۔ اللہ ہمیں ان معاشرے کی اس بیماری سے بھی بچائے، آمین۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔